منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اور سجدے کی تو بڑی بات کرتے ہیں لوگ، نماز کی بہت بات کرتے ہیں لوگ کہ نماز پڑھو، نماز بے شک مومنوں پر معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی قیمت پر چھوڑنی نہیں ہے، نماز کو قضا نہیں کرنا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ تو سنو، سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئی، ارے دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ حضرات محترم، قرآن پاک کا اعلان ہوتا ہے، رب کعبہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومنین کی مغفرت فرما، اور کل قیامت کے دن مجھے قائم و دائم رکھ۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ رب کعبہ کی بارگاہ میں ہر بیٹا یہی التجا کرتا ہے، رب کعبہ کی بارگاہ میں ہر وفادار بیٹے کی اولاد یہی، ہر وفادار باپ کی اولاد یہی دعائیں کرتی ہے، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومنین کی مغفرت فرما۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آخر آج ضرورت کیا پڑی ہے تجھے کہ معافی اور تلافی کی بات کرتا ہے؟ دنیا میں کچھ ایسے بھی بول ہے جس بول کو یہی کہا جاتا ہے کہ تجھے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ، تجھے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ، نماز پڑھتا ہے، دن رات نماز پڑھتا ہے، دن رات روزے رکھنے کی بات کرتا ہے، نوافل پڑھنے کی بات کرتا ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایس نماز کی بات کرنے والوں سنو، یہ نماز تجھے کہاں سے ملی ہے؟ نماز کا تجھے کس نے حکم دیا ہے؟ آخر تجھے نماز سے کیا فائدہ ہے؟ اتنا جب میں نے پوچھا ہے، حافظ فیروز نے تڑپ کر کہا ہے، دنیا یہی چاہتی ہے، لوگ یہی چاہتے ہیں، اسلام والے یہی کہتے ہیں کہ نماز کسی بھی قیمت پر معاف نہیں ہے۔ مولانا اشتیاق نے تڑپ کر کہا، اے احمد رضا سن لے، ارے حقیقت تو یہ ہے کہ نماز پڑھنا یہ رب کا آرڈر ہے، نماز پڑھنا یہ رب کا آرڈر ہے، میں نے مان لکھا، نماز پڑھنا یہ رب کا آرڈر ہے۔ تڑپ کر پھر سامنے سے بیچارے نابینا حافظ جسے آپ حافظ شارف کہتے ہو، یہ بابو بول پڑا کہ میں احمد رضا صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر نماز پڑھ لینے سے فائدہ کیا ہے؟ کیا مجھے رب کی رضا حاصل ہو جائے گی؟ کیا وہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کیا بات ہے؟ بولیے، بولیں گے نہیں تو میں چپ ہو جاؤں گا۔ I talking about you، اس لیے کہ آپ بولیں گے تبھی میں بولوں گا، آپ بولیں گے تبھی میں بولوں گا۔ بولیے محبت سے، اور جھوم کر بولیے، اور لہ کر بولیے یا رسول اللہ۔ اب جب پوچھا گیا کیا نماز پڑھ لینے سے رب کی رضا حاصل ہو جائے گی، تب پھر جب میں نے قرآن کو دیکھا ہے تو قرآن کی آیت کریمہ کہتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو، اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہو، اللہ کی قربت کو پانا چاہتے ہو، فاتبعونی، مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، مصطفیٰ کی غلامی کرو۔ بات اور سمجھ میں آتی ہے، بریلی کا تاجدار، عشق و محبت امام احمد رضا خان بول پڑے ہیں۔
ہے زمانہ رضائے خدا چاہتا ہے، زمانہ رضائے خدا چاہتا ہے۔ ارے خدا تو مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم یہ ہو گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ نماز تو ہم نے پڑھی ہے، روزہ تو ہم نے رکھا ہے، حج میں نے کر لیا، جو صاحب استطاعت ہے اس نے بھی حج کر لیا۔ اگر یہ معلوم نہیں ہوا کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں، کیا میرا رب میری نماز قبول کیا کہ نہیں، کیا میرا رب میرا روزہ قبول کیا کہ نہیں، کیا میرا پروردگار میرے حج کو قبول کیا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ اب میں چاہتا ہوں، بات تو سمجھ آ گئی بریلی کے تاجدار کی۔ جب میں اس شعر کو دیکھا ہوں تو معلوم ہو گیا کہ رب کی رضا مصطفیٰ کی رضا میں ہے۔ اے میرے پروردگار وہ مصطفیٰ کیسے راضی ہوں گے؟ یا رسول اللہ آپ کو راضی کس طرح سے کیا جائے؟ یا حبیب اللہ آپ کی رضا کیسے حاصل کیا جائے؟ تو جب مصطفیٰ کی حدیث جب میں نے پڑھی تھی مجھے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کی رضا چاہتے ہو زمانے والوں تو سن لو مصطفیٰ کی رضا چاہتے ہو، خدا کی رضا تلاش نہ ہو تو مصطفیٰ کی رضا کو تلاشو۔ مصطفیٰ راضی کیسے ہو؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے والدین راضی ہوگا میں اس سے راضی ہوگا۔ تو پتا چلا کہ والدین کی رضا میں مصطفیٰ کی رضا ہے، مصطفیٰ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر۔ کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سننے میں سمجھ میں آ رہا ہے یہ بات؟ بالکل سننا چاہتے ہیں واہ تو محبت سے بولیے۔ یہی میرے لیے اینڈ کرنے کا ٹوکن ہے۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ لوگ اب جو ہے نا میرے جملے کو قبول نہیں کر رہے ہیں، بس یہی کہہ رہے کہ I don't accept your محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری پہلی بار حاضری ہے یہاں پر، میں پہلی بار آیا ہوں۔ یہ میری بس یوں کہہ لیں کہ یہ ذریعہ ہے، باقی یہ صاحبان ہمارے لیے محبت کی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسی طرح زمان اور مقبول دے۔ آمین۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ رب کی رضا چاہتے ہو زمانے والوں، نماز پڑھ لینے سے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ تجھے رب کی رضا مل جائے۔ اور میں ایسی ویسی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کو بھی رکھا ہوں، حدیث پاک کو بھی رکھا ہوں، باقی کانسٹیٹیوشن آف ہندوستان نہیں رکھا ہوں۔ اب رب کی رضا، مصطفیٰ کی رضا، کیا کہنے، مصطفیٰ جان رحمت کی رضا، ماں باپ کی رضا، اور یہ نسبت سے اور حافظ فیروز صاحب کا ڈیمانڈ بھی تھا کہ والدین پر بھی آپ بولیں۔ میں چاہتا ہوں کہ دو بات موت پر ہوگی، دو بات ماں پر ہوگی، بے شک حق ہے، کیونکہ دونوں میم کو میں چاہتا ہوں ملانا ہے، اور اس لیے ملانا چاہتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کے نام میں دو میم ہیں۔ کیا بات ہے، حق ہے، میں یہی چاہتا ہوں۔ اب مصطفیٰ کی رضا میں والدین کی رضا، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایک دم بالکل برا جس کو کہتے ہیں ماحول، بیڈ کلچر، اور اٹ از مائی کیریکٹر، یہ بھی سبوں کا ہو گیا ہے۔ ارے سنے ہیں، بہت سنا ہے، کیا قرآن کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، یہ بھی نہ کرو، ہے نا؟ باپ بوڑھے ہو گئے، ماں بوڑھی ہو گئی، قرآن کا آرڈر ہے، قرآن کا آرڈر مینس رب کا آرڈر کہتا ہے یہی کہ اف نہ کرو۔ اگر تم کہیں جا رہے ہو، اگزامپل کے طور پر اگر آپ موبائل یوز کرتے ہو تو آج کے ینگسٹر کا سب سے بڑا موٹو اور جو مائنڈ ہوتا ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ مجھے یوز کرنا ہے تو فون۔ اس وقت اگر میرا بابا ہو
میری بیوی ہو، میری ماں ہو، میرے بچے ہو، کوئی بھی آواز دیتا ہو، پہلے سب سے بڑا بچہ جو موبائل ہے پہلے اس کو چپ کرنا، پہلے اسے دوا کھلانی ہے، پہلے اسے ضرورت ہے پیٹرول ڈالنے کی، جنون کا پیٹرول ڈال رہی ہے محبت کے موبائل کے بائک۔ اے کیا بات، تو جب یہ سوچ ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کوئی بھی آپ نے دیکھا، آپ شہباز عرش پرواز رحمت اللہ علیہ کی نگری میں رہتے ہو، یہ کیا شہباز عرش پرواز کو دنیا کیسے جانتی ہے؟ آج شہنشاہ بھاگلپور کیسے بن گئے؟ آج دنیا جسے خواجہ خواجگاہ ہندل ولی، ہندوستان کا راجہ جسے کہتی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام ینگسٹر سے کہ آخر ہندوستان کا راجہ میرا خواجہ کیسے بن گیا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو غوث اعظم دستگیر ہے، غوث اعظم بن گئے، میں پوچھتا ہوں غوث اعظم کو غوث اعظم بنانے والی ذات کون ہے؟ اگر آپ بات کرتے ہو کہ ایک طرف اگر کربلا میں 72 جانثار تھے تو دوسری طرف اگر 22,000 کا لشکر جرار، وہ یزیدی تیور جو دکھانے والا یزیدی ظالم تھا، یہ بتلاؤ کہ اس وقت 72 جو بھاری پڑا تھا اس کے پیچھے کس کی ذات کی محبت تھی، اس کے پیچھے کون سی ذات کی دعا تھی؟ ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کو شیر خدا کیسے بنایا گیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کس کی دعا ہے؟ آخر وہ کامیاب کیسے ہوئے ہیں؟ آج دنیا میں بات کرتے ہو جسے دنیا اے پی جے ابوالکلام کہتی ہے، اسے ہندوستان کا خوبصورت نگینہ کہتی ہے، جسے دنیا مانتی ہے کہ سائنٹسٹ میں ٹاپ 10 میں اگر کھڑا کرو گے تو میرا اے پی جے ابوالکلام آوے گا، ڈنڈے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر مسلمان کہتا ہے۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اے پی جے ابوالکلام کو کس نے اے پی جے ابوالکلام بنایا ہے؟ اگر آپ بات کرتے ہو جسے آپ مکیش امبانی کہتے ہو، آخر اسے مکیش امبانی بنانے والی ذات پیچھے کون سی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج جو کامیاب شخص ہے، اگر وہ کہتا ہے میں اپنے دم پر کامیاب ہوا ہوں، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے کامیاب نہیں کیا ہے، آج اگر بات کرتے ہو بڑے بڑے اگر علماء کی بات کرتے ہو، یہ تو حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے ماں کی دعا ہے، تبھی تو وہ کامیاب ہے۔ اے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس لیے میں آپ کو تاریخی بھی بات کروں گا اور میں قرآن و حدیث کی بھی بات کروں گا۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا یہ جو کورونا وائرس آیا تھا، اے کیا بات ہے، ماشاءاللہ میرے بھائی لگتا ہے آپ کو تھوڑا سا اثر کیا ہے کیا؟ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، دولت زوال نوازے۔ ماشاءاللہ حافظ فیروز صاحب کے بھائی ہیں نا۔ ابھی کورونا وائرس میں پڑھا تھا، میں یہ جھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہسٹری طرح سے بن گئی ہے بات، یہ ہسٹری ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں پڑھ رہا تھا جب، جس کو آپ ناول بھی کہہ دیں، یہ کورونا وائرس کی بات وقت بتا رہا ہوں، جب کورونا آیا نا دھمال مچایا، اس طرح دھمال مچایا، ہر کوئی پریشان، ہر کوئی پریشان، اچھے کو دیکھو، برے کو دیکھو، صحیح کو دیکھو، غلط کو دیکھو، کامیاب کو دیکھو، کمزور کو دیکھو، طاقتور کو دیکھو، پیسے والے کو دیکھو، غریب کو دیکھو، فقیر کو دیکھو، امیر کو دیکھو، کسی کو دیکھو، ہر کوئی بات کر رہا تھا، کھانا کھائے تو کورونا، سونا ہے کورونا، پڑھنے جانا ہے کورونا، اسکول کھلا کورونا، رونا کیوں؟ اسی تاریخ میں رونا۔ حیدرآباد کی دھرتی کا ایک واقعہ ہے، اللہ خیر کرے ایسی اولاد کو اللہ ہدایت دے۔ قسم خدا کہ جب میں پڑھا نا تو میری آنکھ میں آنسو آ گیا۔ میں نے جب اس کو پڑھا تو میں بہت سوچا، اور میں بدنصیب ہوں کہ میرے والدین نہیں ہیں، میں بہت بڑا بدنصیب ہوں، لیکن جس کے پاس والدین ہیں قسم خدا کی وہ خوش نصیب شخص ہے۔
وہ خوش نصیب ہے جس کے پاس والدین نہیں ہے، وہ بدنصیب شخص ہے۔ اس لیے کہ جب میں اس تاریخ کو پڑھانا، حیدرآباد کی دھرتی کا یہ واقعہ ہے کہ میں نے جیسے ہی پڑھا تو ایک ماں کو کورونا وائرس ہو گیا۔ کورونا وائرس جب اس کو ہوا ہے تو اللہ نے اسے شفا دے دی، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم جیسے نافرمان اولاد کے لیے ایک سبق یہ تھا کہ اسے کورونا بھی ہونا تھا، یہ رب کی مصلحت تھی، اور کورونا سے آزاد کرنا یہ بھی حکمت رب کعبہ تھی۔ جب میں نے اس کو پڑھا، ایک ماں کو کورونا ہو گیا، پھر اس کا علاج ہوا جیسے ہی اللہ نے اسے شفا دے دیا ہے۔ اب کورونا سے وہ شفا پا کر کورونا جیسی وبا کو وہ ہرا کر ایک ماں جب پلٹ کر آتی ہے، اپنے گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے، جس بیٹے کو ماں نے اپنے 9 مہینے پیٹ میں ہر وہ تکلیف کو سہی، ہر وہ درد کو سہا، دوسروں کی خاطر اپنے بیٹے کو کبھی نہیں چاہا کہ بھوکا رکھ دو، کبھی بھی ایسا نہیں سوچا کہ اپنے بیٹوں کو اسی طرح آوارہ گردی کرنے کو چھوڑ دو، اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ خود کھا لوں اپنے بچے کو بھوکا رکھوں، اس ماں نے کبھی یہ نہیں سوچا۔ مامتا کی ماری ماں یہی دعائیں کرتی تھی، اے میرے مولا ہمیں اگر تو چاہے 2 وقت بھوکا رکھ دے میرے مولا، مگر میرے لال کو مولا ایک وقت روٹی ایک لقمہ ہی عطا کر دے میرے مولا۔ اس بیچاری کی دعا یہی ہوتی ہے۔ اس ماں کو جیسے ہی وبا سے جب شفا پائی ہے، گھر کے دروازے پر پہنچی ہے، اور دروازے پر جیسے ہی دستک دیا ہے، دستک دینا تھا، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ پلٹ کر آواز آتی ہے میں کھلا۔ اب اس کے گھر کا وہ نافرمان اولاد آتی ہے، وہ نافرمان بیٹا